ہمارے ساتھ ہیں عثمان بارانی صاحب جو ریڈ فاؤنڈیشن کے نمائندے ہیں، اور ریڈ فاؤنڈیشن وہ تنظیم ہے جس نے آزاد کشمیر میں اسکول کھولنے شروع کیے، اس کے بعد اپنا دائرہ کار خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب اور گلگت بلتستان تک بڑھا دیا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس تنظیم نے کب کام شروع کیا، کتنے اسکول چلا رہی ہے اور اس کی کیا سرگرمیاں ہیں۔ جی عثمان بارانی صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے فورم سے ریڈ فاؤنڈیشن کو اپنی بات پیش کرنے کا موقع دیا۔ ریڈ فاؤنڈیشن سر 1994 میں چند مخلصین نے مل کے جن کے جو تعلیم کا درد رکھتے تھے اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں جن کی فکر تھی، جو سوچ رکھتے تھے، انہوں نے اس کا آغاز کیا۔ اور یہ جو آغاز کیا یہ سر بہت محدود پیمانے سے 25 بچوں کے پر مشتمل ایک کلاس روم، ایک ٹیچر سے اس کا آغاز کیا گیا آزاد کشمیر کے ایک گاؤں سے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ہمارے 400 تعلیمی ادارے ہیں، 1,18,000 بچے زیر تعلیم ہیں، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ 13,000 بچے، وہ بچے جن کے سر پر والد کا سایہ موجود نہیں ہے، جو یتیم بچے ہیں، وہ پوری تعلیمی سہولیات کے ساتھ، جس میں کتابیں، کاپیاں، یونیفارم، اسٹیشنری، جوتے، جرابیں، یہ ساری ضروریات شامل ہیں، ان ساری ضروریات کی فراہمی کے ساتھ وہ مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ سارا پروگرام جو ہے ہم مختلف ڈونرز کے تعاون سے کر رہے ہیں۔ سر وہ جو مخلصین تھے، جو بانی تھے اس تنظیم کے، ان کا تعارف بھی کرائیے تاکہ ان کو کریڈٹ جا سکے، لوگ جانیں کہ ان کے محسن کون ہیں وہ۔ جی، اس تنظیم کے جو بانی ہیں محمود احمد صاحب ہیں، اور ان کا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہی تھا، اور وہ پی آئی اے میں ملازم تھے۔ انہوں نے اپنی ملازمت ترک کر کے اور تعلیم کے سلسلے کا آغاز کیا، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک کلاس روم سے جس میں 25 بچے تھے اور ایک ٹیچر تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1,18,000 بچے اس وقت زیر تعلیم ہیں۔ 28 سال ہمیں ہو چکے ہیں یہ کام کرتے ہوئے، اور تقریباً 2 لاکھ کے لگ بھگ بچے جو ہیں ہمارے اداروں سے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، جس میں بڑی تعداد میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پائلٹس ہیں، لائرز ہیں، ٹیچرز ہیں، سائنسدان ہیں، اور بیوروکریسی میں شامل ہیں۔ تو وہ بچے جو پاس آؤٹ کر گئے ہیں، کیا آپ ریڈ فاؤنڈیشن کی مدد کرتے ہیں؟ جی جی جی، ان میں سے بہت سارے بچے جو ہیں آج وہ پے بیک کر رہے ہیں ریڈ فاؤنڈیشن کے انہی بچوں کو، جو یتیم بچے ہمارے اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی کفالت کی صورت میں مختلف قسم کے پروجیکٹس میں اپنا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ یتیم بچوں کا جو آپ نے ذکر کیا، یہ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، وہ زیادہ تر وہ ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہیں؟ جی، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اس وقت ہمارے جو تعلیمی اداروں میں 400 تعلیمی اداروں میں جو زیر تعلیم یتیم بچے ہیں، ان کی تعداد 13,000 ہے، اور یہ تقریباً 23,000 کے قریب بچے ایسے ہیں جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، جو آرفن اسپانسرشپ پروگرام جو ہم نے 23,000 یتیم بچے جی پاس آؤٹ ہو چکے ہیں، اور اس وقت 13,000 بچے زیر تعلیم ہیں۔ اس پروگرام کا آغاز ہم نے 1997 میں کیا تھا، اور ہر سال اس پروگرام پہ ہم تقریباً گزشتہ سال ہم نے 60-65 کروڑ روپے کی خطیر رقم جو ہے مختلف پاکستانی لوگوں سے اور ڈونرز کے تعاون سے یہ خرچ کی ہے، اور ریڈ فاؤنڈیشن پوری شفافیت اور دیانتداری سے یہ رقم خرچ کرتی ہے۔ جو ڈونر جس بچے کو اسپانسر کرتے ہیں، اس بچے کی پوری معلومات ان ڈونرز کے پاس موجود ہوتی ہے۔ ہر سال بچے کی انول پروگریس رپورٹ ڈونرز کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے۔ عثمان صاحب، یہ تو واضح ہے دیانتداری سے خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے اور کروڑوں اربوں روپے کے ڈونیشنز دیتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ تعلیمی نظام میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ استاد سب سے اہم ہوتا ہے، اساتذہ کی تربیت کا کیا نظام ہے؟ جی، ہمارے یہاں اس وقت 7,000 سے زائد ٹیچرز کام کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس میں تقریباً 83% فیمل ٹیچرز ہیں، فیمل سٹاف ہے۔ یہ میں ضمنی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ریڈ فاؤنڈیشن کے کام سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 83% خواتین ہیں، ان کو ان کی گھر کی دہلیز پہ روزگار مہیا کیا ہوا ریڈ فاؤنڈیشن نے، اور یہ بچیاں وہاں پہ، کئی بچیاں ایسی ہیں جو ریڈ فاؤنڈیشن کے تعلیمی اداروں سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی، آج وہیں پہ انہی اسکولوں میں ریڈ فاؤنڈیشن کے انہی تعلیمی اداروں میں بچوں کو پڑھا رہی ہیں۔ جو اساتذہ کی تربیت کا نظام ہے، وہ ہمارے یہاں ریڈ فاؤنڈیشن کا ان ہاؤس سسٹم ہے، جس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ٹیچر ٹریننگ کا ایک مربوط سسٹم ہے، جس کے تحت ہم اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں، اور ٹرین کرنے کے بعد وہ ٹیچرز پھر جا کر کے اسکولز میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو وہ تربیتی نصاب کیا ہے؟ وہ کوئی خاص طرح کا نصاب ہے؟ آپ کے ٹیچرز انہیں چھوڑتے نہیں ہیں جو جوائن کر لیتے ہیں؟ زیادہ تر تعداد، بہتر تنخواہ بھی ان کو آفر کی جائے تو وہ جاتے نہیں ہیں۔ جی، ہمارے یہاں سر ایسے ٹیچرز موجود ہیں جو گزشتہ 28 سال سے، یعنی جب سے فاؤنڈیشن بنی ہے،
बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं कि जो 28 साल से ही रीड फाउंडेशन के साथ वाबस्ता हैं, जिनकी तनख्वाहें बेशक बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन एक जज्बा खिदमत खल्क है, तालीम के जो आम करने का एक जज्बा उनके अंदर मौजूद है, उस जज्बे के तहत वो काम कर रहे हैं। उनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर कभी कोई CV ही नहीं बनाया, कभी किसी जगह पर अप्लाई ही नहीं किया, और आज भी रीड फाउंडेशन के तालीमी इदारों में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो इनकी जो टीचर ट्रेनिंग के हवाले से 2-3 चीज़ें, 2-3 पहलू हम मद्देनज़र रखते हैं। पहली बात यह है कि जो हमारा निसाब हो, जो हमारी ट्रेनिंग्स हो, जो तरबियत हो, वो इस्लाम के मुताबिक हो, कानून के मुताबिक हो, और इसकी जो नज़रियाती सराहदें हैं उसको दिफा कर रही हों। दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त दुनिया में मुरव्वजा निज़ाम है तालीम का, उसको वहाँ से लेकर के पाकिस्तानी स्कूल्स के हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से उसको अडाप्ट किया जाए और इन बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। तो ये 2-3 जो पहलू हैं, इनको हम ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखते हैं कि पहली बात यह है कि इस्लाम के ऐन मुताबिक हो, इस्लामी कवानीन के मुताबिक हो, पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों का दिफा करता हो और अप टू डेट हो, दौर हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक हो। अच्छा, ये बच्चे जो आपने कहा साइंसदान हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो आप इसको मलहूज़ रखते हैं डिग्रियाँ लेकर लोग फिरते न रहें, वरना तो ये है कि लोगों की जेबों में डिग्रियाँ और बेरोज़गार फिर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है, देखिए एक तो मुल्क के मजमूई हालात हैं, इन हालात में रहते हुए हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे तालीमी इदारों से तालीम हासिल करने वाले बच्चे बेहतर इंसान बने, बेहतर शहरी बने, बेहतर मुसलमान बने और मुल्क और कौम की खिदमत करें, और ख़ास तौर पे जो उम्मत मुस्लिमा है इसका मुस्तकबिल इनसे वाबस्ता हो, ये जाके मुल्क और कौम की क़ियादत करें, उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हल करने के काबिल हों, और इसी तरह ख़ास तौर पर ये बेरोज़गार न रहें। कम से कम इनको इतनी स्किल्स, इतनी तालीम ज़रूर होनी चाहिए कि ये बच्चे अपने बरसरे रोज़गार हों, अपने और अपने वालिदैन और अपने ख़ानदान को ख़ुद को फील कर सकें। आप ये कह रहे हैं कि दरअसल कि आप उनकी अखलाकी तरबियत पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारे बच्चे जो आपके स्कूलों में पढ़ते हैं मुफ्त पढ़ते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कुछ फ़ीस भी देते हैं, या कोई फ़ीस देने वाला बच्चा दाखिल होना चाहे तो आप उसको भी दाखिल कर लेते हैं? जी, ये बड़ी ज़बरदस्त आपने सर बहुत अच्छा सवाल किया है। ये रीड फाउंडेशन का ख़ास एक पहलू है कि रीड फाउंडेशन एक सेल्फ सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने रोज़मर्रा अखराजात में खुद इन्हिसार है। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि 7,000 से ज़्यादा हमारा स्टाफ काम कर रहा है, 400 तालीमी इदारे हैं जिसमें 250 से ज़्यादा रेंटेड बिल्डिंग्स में मौजूद हैं। इन सारियों के अखराजात, यूटिलिटी बिल्स, टीचर्स की सैलरीज, ये सारी की सारी सिस्टम अपने तौर पर जनरेट करता है। 3 तरह के बच्चे हमारे तालीमी इदारों में पढ़ते हैं। एक वो बच्चे जो कुछ ना कुछ फ़ी दे सकते हैं, जो माशरे के थोड़ा सा, यानी आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे हम एक नॉमिनल फ़ी लेते हैं। कितनी फ़ीस लेते हैं आप? फर्ज करें 5वीं जमात के बच्चे से कितनी फ़ीस लेते हैं आप? जी, इस वक्त जो हमारी एवरेज फ़ी है ना सर, वो 1400 रुपये है। पूरे सिस्टम की जो एवरेज फ़ी है वो 1400 रुपये। ये स्कूल टू स्कूल वेरी करती है और सिटी टू सिटी वेरी करती है कि जहाँ पे लोगों की पेइंग कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए हम वहाँ फ़ी तय करते हैं कि किसी जगह पे ये फ़ी 5वीं क्लास के बच्चे के लिए 500 भी हो सकती है और किसी जगह पे ये 1500 रुपये भी हो सकती है। ठीक है, तो औसतन ये 1400 रुपये बनती है। और कुछ बच्चे जो हैं फ्री हैं, ये क्या रेशो है फ्री का और फ्री पेइंग का? हाँ जी, दूसरे नंबर पे जो बच्चे आते हैं वो बच्चे हैं जो सब्सिडाइज होते हैं, जो ये कहते हैं कि हम ये जो 500-700 रुपये फ़ी है ये भी अदा करने की पोजीशन में नहीं है, हम इसका आधा दे सकते हैं, हम 200 रुपये दे सकते हैं, उनको हम सब्सिडाइज करते हैं। और तीसरे नंबर पे ऑर्फन बच्चे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, जिनकी सारी ज़रूरियात हम डोनर्स के तावन से पूरी करते हैं। अब जो आपने परसेंटेज की बात की, तो तकरीबन 70% बच्चे वो हैं जो फ़ी पे करते हैं, 20% बच्चे जो हैं वो नीडी हैं और 10% बच्चे जो हैं ये ऑर्फन हैं। तो आपका टोटल बजट कितना है पूरे उसका फाउंडेशन का? फाउंडेशन का पूरा जो तनख्वाहें और ये बाकी चीज़ें मिलाई जाएँ तो ये तो तकरीबन 3 अरब के करीब बनता है। अलबत्ता जो सिर्फ कफ़ालत ईताम का हमारा प्रोग्राम है, जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है 1997 से जो जारी है, इस प्रोग्राम में हमने पिछले साल तकरीबन 65 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च की है। तो आपकी जो शफाफियत है, अगर कोई शख्स ये सोचे कि मैंने ऑडिट वगैरह का क्या है, तो आप उसको कैसे मुतमईन करेंगे कि आपका ये खर्च जो है पैसा दिया हुआ ये जायज़ तौर पर खर्च हो रहा है, ज़ाया नहीं हो रहा? बिल्कुल सर, इसके 2-3 स्टेप्स हैं। पहली बात यह है कि जिस यतीम बच्चे को आप स्पॉन्सर करते हैं उसकी मुकम्मल प्रोफाइल आपके पास मौजूद होती है, उसकी पिक्चर समेत कि ये बच्चा किस तालीमी इदारे में है, कौन सी क्लास में है, और आप उसको जब चाहें विज़िट कर सकते हैं। पहली बात यह है, और हम अपने डोनर्स को खुश आमदीद कहते हैं कि आप आएँ, हमें विज़िट करें, हमारे तालीमी इदारों को देखें, इन बच्चों से मिलें और अपनी फीडबैक से हमें आगाह करें। दूसरे नंबर पर
جو ریٹ فاؤنڈیشن ہے ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کے طور پر رجسٹرڈ ہے پاکستان کے تمام ان اداروں سے جن سے رجسٹرڈ ہونا لازم ہے، اور ہماری ساری آڈٹ رپورٹس جو ہیں پاکستان کی A کلاس فرم سے ہم آڈٹ کرواتے ہیں. وہ ساری آڈٹ رپورٹس ہماری ویب سائٹ جو ہے www.readfoundation.org پر موجود ہوتی ہیں. کوئی بھی ڈونر کسی بھی وقت کوئی بھی فرد جا کر کے ان کو وزٹ کر سکتا ہے. عثمان بارانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنی فلاحی تنظیم کرایا اور ہمارے جو ناظرین ہیں انہیں پتہ چلا کہ پاکستان کا جو روشن پہلو ہے کہ کتنے اچھے اچھے کام بھی یہاں پر لوگ پرائیویٹ کیپیسٹی میں کر رہے ہیں، ہمارے رضاکارانہ ادارے، ہماری سول سوسائٹی کے ادارے، اور اسی وجہ سے یہ جو معاشرہ ہے مختلف بحرانوں سے بھی نکل آتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایسی تنظیمیں موجود ہیں جیسی کہ ریٹ فاؤنڈیشن. ہارون صاحب آپ کچھ اختتامی کلمات کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے مجھے رات ایک بہت اہم اور بہت درد مند پاکستانی نے لندن سے برطانیہ سے ٹیلی فون کیا. انہوں نے کہا سارے عمر میں نے کوشش کی ہے لوگوں کی مدد کروں، خدمت کروں، ہم سب فلاں ادارے کی بھی مدد کرتے ہیں پاکستانی فلاں جتنے اچھے ادارے جن کا ہم تعارف کرا چکے ہیں میں جس سے بیشتر کا، لیکن یہ تعلیم کو فروغ دیے بغیر کیسے ممکن ہے؟ ہم کیا کریں؟ تو میں نے ان سے کہا جی ملک بھر میں سینکڑوں نہیں ہزاروں سکول بتدریج کھول دیں کہ اس میں نو پرافٹ نو لاس کی بنیاد پر ریزنیبل فیس رکھیں. حکومت تو بچوں کو نہیں پڑھا سکتی، ان بچوں کو تو پرائیویٹ لوگ پڑھائیں گے تو انقلاب آئے گا. انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں پاکستان، اور آؤں گا تو آپ سے بیٹھ کے بات کروں گا. وہ بڑے ریسپیکٹڈ آدمی ہیں اور ماڈرن میڈیسن میں ان کا بہت بڑا نام ہے دنیا میں. تو یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے اگر قوم کو تعلیم ہی نہیں دیں گے. اچھا وہ میں ایک بات بھول گیا، وہ جو اپنا منصوبہ ہے نا معاشی ترقی کا، اس میں آئی ٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا وہ کہتے ہیں وہ بچھائیں گے کیبل بچھائیں گے آپٹیکل فائبر کیبل. دیکھیں نا آئی ٹی والا تو میٹرک پاس بھی ہو تو $500 کما سکتا ہے، کیونکہ انڈیا نے تو اپنے ہر گاؤں کو آپٹیکل فائبر سے کنیکٹ کرنا تو شروع یہ کر تو دیا. ہم نے تو یہ کیا نا کہ 1990 میں جب لوگ پرپوزل لے کے آئے شاہی خاندان کے پاس تو انہوں نے کہا ہمارا حصہ کتنا ہوگا. ہاں یہاں حصے کا بڑا مسئلہ ہے، وہ اسی کو تو حصہ دے دیا کریں تاکہ کام ہو جائے. نہیں حصہ روکا جائے، حصے والا قصہ ہی ختم کیا جائے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.